الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعترتہ المجتبیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے عہد کو تم پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور بطور خاص مجھ ہی سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ اس آیت مبارکہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر مبارک شروع ہو رہا ہے، جو کافی دور تک چلا گیا ہے اور نہایت تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تعارف کرایا گیا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ بنی اسرائیل سے دنیا کی علمی اور عملی قیادت جو ہے وہ واپس کیوں لی گئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کس قدر انعامات اور احسانات کیے۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام یا لقب ہے، دو لفظوں سے یہ مرکب ہے، اسرا اور ایل سے۔ اسرائیل، اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ نام ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو انہی کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی کا معنی بیٹے، اولاد۔ تو یہاں سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ میں نے تم پر جو انعامات کیے ہیں ذرا انہیں یاد کرو۔ کوئی بھی عزت دار آدمی ہمیشہ اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھتا ہے اور اس کا ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے، اس کی ناشکری نہیں کرتا۔ تو فرمایا تم بھی اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ تم نے تورات کے احکام پر عمل کرنے کا عہد کیا تھا، اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا عہد بھی موجود تھا۔ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں اپنے وعدے پورے کروں گا، تمہیں عزت دوں گا، تمہاری مدد کروں گا اور آخرت میں تمہیں انعامات سے نوازوں گا، جنت عطا کروں گا۔ اگر تمہیں لوگوں کی تکلیفوں کا خطرہ ہے تو پھر اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ایای فارہبون، صرف مجھی سے ڈرتے رہو تو میں تمہیں لوگوں کے خوف سے نجات دلا دوں گا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ نے ملاحظہ کیا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے لیے اصلاح کا پروگرام پیش فرما رہے ہیں اور ان کے کرتوتوں اور نافرمانیوں کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں سے پھر 12 خاندان اور قبیلے بنے، تو انہی 12 قبیلوں اور خاندانوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یہ خاندان جو ہے یہ خاندان نبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھا خاندان کے لحاظ سے کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا خاندان کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے، اپنے شجرہ کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ابا جناب یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں،
اور ان کے والد محترم جناب حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے والد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو یوسف خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو جڑواں بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک کا نام ہے یعقوب اور ایک کا نام ہے عیس، عین یا صاد، عیس۔ تو یہ جو دونوں بھائی اسحاق علیہ السلام کے جڑواں بیٹے تھے۔ حضرت عیس پہلے پیدا ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بعد پیدا ہوئے، یعنی ایک ہی لمحے میں۔ تو پہلے ولادت جو ہے عیس کی ہوئی، پھر یعقوب علیہ السلام کی ہوئی۔ تو جب یہ تھوڑے لڑکپن میں آئے دونوں بھائی عیس اور اسحاق، عیس اور یعقوب، جب دونوں لڑکپن کے اندر آئے تو بس یہ قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ والدہ کو زیادہ پیارے لگتے تھے اور والد کو زیادہ پیارے حضرت عیس لگتے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے والد کی خدمت زیادہ کرتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت زیادہ کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عیس کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خلوت میں آنا صبح کی عبادت کے وقت میں، جب میں صبح کی بات کرتا ہوں اس وقت تم خلوت کے اندر میرے پاس آنا، تو پھر تمہارے لیے میں ایک خاص دعا کروں گا۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کو بتلایا کہ اس طرح سے مجھے والد نے کہا ہے، یا اسحاق علیہ السلام نے، کہ خلوت میں آنا صبح کی عبادت کے وقت میں، تو میرے لیے خاص دعا حضرت اسحاق علیہ السلام میرے والد کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ تو ویسے ہی محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، تو کیوں نہ ہو کہ یہ دعا جو ہے حضرت یعقوب لے لیں۔ تو بہرحال انہوں نے عیس کے کپڑے یعقوب کو پہنا کے خدمت کے لیے بھیج دیا۔ تو حضرت اسحاق یہ سمجھے کہ میرے پہلو میں آ کے بیٹھنے والا میرا بیٹا عیس ہے، تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس بچے کے خاندان میں نبوت رکھ دے، اس کی اولادوں میں نبوت رکھ دے۔ انبیاء بنی اسرائیل تقریباً ان کی تعداد 4000، یہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا یعقوب علیہ السلام کے حق میں قبول ہو گئی، کیونکہ حضرت عیس تو نہیں تھے وہاں تو یعقوب بیٹھے ہوئے تھے۔ نام نہیں لیا آپ نے فرمایا اس بچے کی اولاد میں نبوت کا منصب رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، مستجاب الدعوات تھے، دعا قبول ہو گئی جناب یعقوب علیہ السلام کے حق۔ چند دن گزر گئے تو حضرت عیس نے کہا کہ ابا جان آپ نے میرے لیے وعدہ کیا تھا دعا کرنے کا، تو وہ دعا نہیں فرمائی آپ نے ابھی تک۔ آپ نے فرمایا کہ تم آئے جو نہیں، اور تو وہ تو میں نے کر دی دعا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ میرے لیے نہیں کی تھی، اس دن یعقوب آ گیا تھا آپ کی خدمت کے لیے، میں نہیں آ سکا تھا، تو لہٰذا آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا وہ دعا تو میں نے کر دی، تو لہٰذا اب تمہارے لیے دعا جو ہے میں پھر کرتا ہوں۔ پھر حضرت عیس کے لیے جو ہے آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ بادشاہت ان کی نسل میں رکھ دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کے بیٹے عیس میں بادشاہت رکھ دی۔ تو اس طرح بنی اسرائیل میں بادشاہت بھی چلتی رہی، نبوت بھی چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی بڑا اعزاز بخشا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، اس زمانے کے سب لوگوں پر میں نے تمہیں فضیلت بخشی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا انعام تھا ان پر، جو اللہ نے فرمایا انعمت علیکم، کہ میں نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، نبوت کا منصب بھی دیا اور بادشاہت بھی دی، دنیاوی جاہ و حشمت بھی تھی اور دینی منصب بھی تھا۔ وَآمِنُوا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے عہد کو پورا کرو اور کسی اور سے نہ ڈرو۔ اور فرمایا آمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، وہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ اب جو میں نے انعامات کیے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ تم اس قرآن کے ساتھ سب سے پہلے انکار کرنے والے۔
वला तश्तरू बिआयाती थमनन कलीला, और मेरी आयतों को थोड़ी कीमत के बदले ना बेचो, व इय्याया फत्तकून, और खास मुझ ही से डरो। इस आयत मुबारका में बनी इसराइल को कुरान हकीम पर ईमान लाने की दावत दी जा रही। फरमाया उसकी वजह यह बयान की है कि कुरान पाक तुम्हारी किताब यानी तौरात की तस्दीक करता है। अगर वो तौरात की तकजीब करता तो फिर तो तुम कह सकते थे कि इस नई किताब ने हमारे मजहबी जज्बात को मजरूह किया है, इसलिए हम इस पर ईमान नहीं ला सकते। लेकिन जब कुरान पाक गुज़श्ता तमाम किताबों बशमूल तौरात उनकी तस्दीक करता है तो तुम्हें बहरहाल सबसे पहले ईमान भी लाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बाकी इंसानों की बनिस्बत इस चीज़ का तौरात की वजह से, दीगर साहिफ समाविया की वजह से ज़्यादा इल्म है। तो तुम सबसे पहले ईमान लाओ, ना ये कि सबसे पहले काफिर बनो। और दूसरी हिदायत ये की गई बनी इसराइल को कि लोगों से पैसे लेकर दीन में तहरीफ करके, रद्दो बदल करके गलत मसले मत बताओ। बनी इसराइल के उलमा में, यहूद नसारा में ये बीमारी आम थी कि वो कोई भी मसला होता तो उसमें लोगों से पैसे लेकर गलत मसला बतला देते और इस तरह से दुनिया के बदले अपना दीन बेच देते थे। तो कुरान का हिस्सा ला तश्तरू बिआयाती थमनन कलीला को इसलिए बनाया, हमें ये वाकया इसलिए सुना। कुरान कोई किस्से कहानी की किताब तो है नहीं। कुरान कोई तलज्जुज़ के लिए और कानों की गोया के लज्जत के लिए ये बातें तो नहीं हमें सुनाता है, बल्कि इन बातों के बयान करने का मकसद ये है कि उलमाए इस्लाम भी अल्लाह के अहकाम को थोड़ी कीमत के एवज ना बेचे। लिहाजा जो ऐसा करता है वो आलिम सू है, वह आलिम हक नहीं। दीन चार दलाइल से साबित होता है, कुरान से, सुन्नत से, इजमाए उम्मत से और क़ियास से, मुज्तहिद के क़ियास से। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के एक हिस्से पर गवर्नर बनाकर भेजा, उस वक़्त जब उनकी उम्र 18 साल थी। इतना फ़हम उनके अंदर था, कुव्वत फैसला, इसाबत राय, जहानत, फतानत, मतानत, संजीदगी, हौसला, तहम्मुल, बुर्दबारी, जो भी इस मनसब की सिफात होती है वो मुकम्मल उनके अंदर मौजूद थी। तो हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा कि ए मुआज़ इब्न जबल, कि तुम यमन जा रहे हो तो तुम मुझे ये बतलाओ कि फैसले वहां कैसे करोगे। लोगों के अंदर निज़ा भी हो जाते हैं, झगड़े भी हो जाते हैं, मसाइल पेचीदा पैदा हो जाते हैं, तो तुम वहां फैसले कैसे करोगे। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हजरत मैं किताबुल्लाह से फैसला करूंगा, कुरान से फैसला करूंगा। तो सबसे पहले तो कुरान है, और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हें उस मसले का हल कुरान से मालूम ना हो तो फिर मसला कैसे हल करोगे। उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से उस मसले का हल ढूंढूंगा, तलाश करूंगा, मालूम करूंगा और फिर उसके मुताबिक फैसला दूंगा। आपने फरमाया अगर सुन्नत से भी तुम्हें मालूम ना हो तो फिर, तो हजरत मुआज़ इब्न जबल ने फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज्तहिदु बिराई, फिर मैं अपनी राय के मुताबिक इज्तिहाद करूंगा। जो मेरी राय होगी कुरान सुन्नत से मैं अखज़ करूंगा तो उसके मुताबिक फिर मैं फैसला करूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़ रसूलिल्लाह, कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने खैर के लिए मुआफ़क़त, खैर की मुआफ़क़त जो है वो रसूलुल्लाह के कासिद के दिल के अंदर डाल दी। तो मतलब मुज्तहिद की जो राय है, जो कुरान और सुन्नत से वो अखज़ करता है, इस्तिंबात करता है, वो भी दलील शरई है। कोई मसला अगर मुज्तहिद के इज्तिहाद से साबित हो जाए, फुक़हा के इस्तिंबात से साबित हो जाए, तो बहरहाल वो भी हमारे लिए दीनियात में शामिल है। और इजमाए उम्मत के जिस पर उम्मत मुत्तफिक हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत, ये गारंटी है
کہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. لن تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت ہرگز ہرگز گمراہی پر. امت کا پہلا طبقہ جو خیر قرن ہے وہ صحابہ کرام ہیں. تو جس چیز پر وہ جمع ہو گئے ہیں وہ اجماع امت کہلاتا ہے، وہ بھی ہمارے دینیات میں اسلامیات میں شامل ہے. جیسے مسلمہ کذاب کے خلاف مسئلہ ختم نبوت کے انکار پر صحابہ اس کے خلاف جہاد پر جمع ہو، یہ اجماع امت ہے. لہٰذا اس کی جو ہے وہ تابعداری کی جائے گی، وہ ہماری دینیات میں شامل ہے. یہ تراویح کا مسئلہ ہے، فروعات میں تراویح کا مسئلہ ہے، اس پر صحابہ کرام جمع ہو گئے، صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا. تو بہرحال یہ بھی دینیات میں شامل. عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس، یہ 4 شرعی دلیلیں ہیں. ان 4 شرعی دلیلوں سے اگر کوئی مسئلہ ثابت ہو تو وہ دینیات ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. جس حیثیت میں ثابت ہو، فرض کی حیثیت سے، واجب کی حیثیت سے، سنت کی حیثیت سے، نفل کی حیثیت سے، اسی حیثیت میں کیا جائے گا. لیکن اگر ان سے ثابت نہیں ہے تو پھر وہ دین نہیں ہے. لہٰذا ایسی چیزیں لوگوں کو بتلا کر جو ان 4 چیزوں میں نہیں ہیں، ان 4 دلائل میں نہیں ہیں، تو پھر اس کے عوض میں پیسے لینا اور ان کو دین بنا کر پیش کرنا، یہ بدعت کہلاتا ہے. اور ایسے لوگ عمل کرنے والے ہوں وہ بدعتی کہلائیں گے، اور جو عمل کرانے والے ہوں گے وہ علماء سو کہلائیں گے. اسی کو کہا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو. دنیا کی جتنی قیمت بھی لی جائے غلط مسئلہ بتلانے کے عوض، وہ بہرحال آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں تو بہرحال تھوڑی ہے. تو اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، لوگوں کے ناحق پیسے خرچ نہ کرو. یہ جو شادی بیاہ کی اور موت و اموات کی ہم رسمیں کرتے ہیں، ان کا کہاں شریعت میں ثبوت ہے؟ یہ تو ہندوانہ رسمیں ہیں. تو ان کو دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے. جب دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس پر پیسے لیے جاتے ہیں، کھانے کھائے جاتے ہیں، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچنا ہے، یہ منع. اس لیے یہاں یہ بیان ہوا ہے لا تشترو، یہ ان کے لیے ان کا جو طرز عمل ہے، ان کے جو کرتوت ہیں، یہ اللہ نے اس لیے بیان کیے کہ ہم اس طرز عمل اور ان بد کرداریوں سے بچ جائیں. لا تشترو بے، اگر نہیں بدلتے تو قرآن سے رہنمائی نہیں. حالانکہ قرآن ھدی للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے. ولا تشتروا بآیاتی، تو قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد، سمجھنے سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگیاں انفرادی ہوں یا اجتماعی، وہ بہرحال سنت کے سانچے میں ڈھل جائیں اور اطاعت خدا بندی کے آگے سر جھکا لیں. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، فرمایا میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو. وإیایا فرحبون، اور خاص مجھی سے ڈرو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ دنیا کا جتنا بھی مال ہو وہ بہرحال تھوڑا ہی ہے آخرت کے مقابلے میں. اللہ اکبر. تو دین کی خرید و فروخت نہ کرو، صحیح دین لوگوں تک پہنچاؤ، بس جو دین میں طے شدہ بات ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سند کے لحاظ سے ضعیف روایت، یعنی راوی جس میں ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کے اندر جو شرائط ہوتی ہیں راوی کی نہیں پائی جاتی مکمل، تو اس روایت کو اعمال کی فضیلت میں چلو قبول کر لینا چاہیے. بھائی دین تو ہے ہی عمل کا نام، تو عمل کے لیے تو کلیئر روایت ہونی چاہیے. فرمایا لا، سند کے لحاظ سے صحیح اور صریح ہونی چاہیے. ولا تلبسوا الحق بالباطل، یہ آیت مبارکہ 42 سورہ بقرہ. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور فرمایا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، خلط ملط نہ کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، یعنی حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ حق ہے لیکن اس کے بعد چھپا دیتے. احقاق حق اور ابطال باطل، حق کا ساتھ دینا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا، حق کو ظاہر کرنا، یہ مسلمان کا اولین دینی فریضہ ہے، اور باطل کو باطل کہنا. فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، ملاؤ نہیں. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ حق کو تم جانتے بھی ہو. علماء یہود جانتے تھے کہ یہ صحیح مسئلہ ہے، اور جو ہم بتا رہے ہیں یہ تحریف شدہ ہے یا غلط ہے، رد و بدل کر کے بتا رہے ہیں. حق کے ساتھ
باطل کی جو ہے وہ ملاوٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی غلط رہنمائی کرتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 42 میں بنی اسرائیل کو دو چیزوں سے منع کیا، ان کے واسطے سے ہمیں بھی منع کیا گیا ہے۔ نمبر ایک کہ حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، خلط ملط نہ کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ حق بات معلوم ہو جانے کے بعد اسے مت چھپاؤ، حق بات کے معلوم ہو جانے کے بعد اسے مت چھپاؤ۔ اور ارشاد فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ حق اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں باتیں جرم ہیں، حق کے ساتھ ملاوٹ کرنا اور حق کو چھپانا۔ اگر کوئی ان کا مرتکب ہو تو توبہ کرے، نہیں ہے تو پھر سزا بھگتے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا، یہ نہیں ہوتا کہ جو رسومات اور بدعات کرتے ہیں اور اس میں علماء شامل ہوتے ہیں، وہ علماء سو ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے اس کا کوئی ماخذ نہیں، محض اپنے دنیا کے نفع کی خاطر، مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے، چونکہ وہ لوگ اولو العزم نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے استقامت نہیں دکھلا سکتے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو دو چیزوں کا حکم دیا گیا، گزشتہ آیت میں منع کیا گیا دو چیزوں سے، اس میں حکم۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ ام العبادات المقربہ ہے، تمام اللہ کے قریب کرنے والی، جو ساری باتیں اللہ کے قریب کرنے والی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے وہ نماز ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کا قرب اور اللہ کی عبادت۔ تو بہرحال نماز جو ہے یہ اہم ترین عبادت ہے، اولین فریضہ اسلام میں۔ اور دوسرا فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ رکوع کرنے والوں میں شامل ہونے کا حکم دیا، کیونکہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تو فرمایا اب تم رکوع والی نماز شروع کرو، یعنی اسلام لے آؤ، یہ مطلب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اے علماء یہود، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو تو بھول جاتے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کتاب کو پڑھتے بھی ہو لیکن اس کے حق ادا نہیں کرتے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 44 میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کو خوشخبری اور ان کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کی تلقین لوگوں کو کرتے تھے، اور اسی کو تم ذریعہ نجات بھی قرار دیتے تھے۔ لیکن اب جب وہ تشریف لے آئے ہیں تو تم خود ہی اس ایمان والی سعادت سے اور قرآن کو ماننے والی سعادت سے، نبی آخر الزمان کا دست و بازو بننے والی سعادت سے محروم ہو گئے۔ لوگوں کو تم حکم دیتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ہم اس لیے اپنے آبائی وطن کنعان کو چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں مدینہ میں۔ لوگ پوچھتے تھے ان سے کہ تم تو عرب نہیں ہو، تم کیسے آ گئے ادھر؟ تو وہ کہتے تھے ہم اس لیے آئے ہیں مدینہ میں کہ نبی آخر الزمان کی جائے ہجرت یہ ہے، اور ہم سب سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعلیمات کے آگے سر جھکائیں گے، اور ہم ان کے دست و بازو بنیں گے، اور تم بھی ایسا کرنا۔ لوگوں کو بھی یہی کہتے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام آئے تو خود یہ نیکی سے پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ پہلے لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ مسند احمد میں ایک یہودی عالم کا اسی قسم کا ایک واقعہ ہے کہ اس نے جن لوگوں کو تلقین کی تھی کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، وہ پڑھاتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے اپنی کتابوں کے مطابق جو بشارتیں نبی علیہ السلام کے متعلق تورات وغیرہ میں تھیں، تو بہرحال لوگوں کو تو کہتے رہے۔ تو جن لوگوں کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کی یہ علامتیں ہیں، یہ صفات ہیں۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تو وہ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو، تو وہ بہرحال پہچان گئے اور وہ ایمان لے آئے، وہ تو مسلمان ہو گئے۔
لیکن وہ یہودی عالم خود ایمان کی سعادت سے گویا کہ محروم رہ گیا۔ تو یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور اپنے آپ کو بھول جانا۔ تو یہ گویا کہ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے کوئی آدمی کسی کو کنویں کا ایڈریس تو بتا دے کہ فلاں جگہ پانی مل جائے، لیکن خود جو ہے وہ سیراب نہ ہو، جس کو بتلایا وہ سیراب ہو جائے۔ تو گویا کہ یہ اوروں کو تو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول گئے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ تورات کے اندر نبی علیہ السلام کی کیا صفات ہے۔ انتم تتلون الکتاب کا یہ معنی افلا تعقلون، کم عقلی ہے انسان کی کہ نفع کا کام اوروں کو بتلائے وہ کر لیں اور خود نفع سے محروم رہ جائے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیا کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ دونوں چیزیں صبر ہو یا نماز بہت بھاری ہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے کوئی یہ بھاری نہیں۔ جس نے غلامی کرنی ہے اسے ہر وقت غلامی کرنی، وہ دکان سے اٹھ کر بھی غلامی کرے گا، بستر سے اٹھ کر بھی غلامی کرے گا، اور کھیت کاشت میں مصروف ہوگا تب بھی کرے گا، دیگر کاروباروں میں مصروف ہوگا تب بھی غلامی کرے گا۔ غلام تو غلام ہی ہوتا ہے۔ جس نے سمجھا کہ میں عبد ہوں خداوند قدوس کا، تو پھر اس کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہوتا، عقلاً ہونا بھی نہیں چاہیے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز بہت بھاری ہے سوائے عاجزی کرنے والوں کے۔ اس آیت مبارکہ میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے دو بڑے مسئلے، ایک مال کے ساتھ محبت اور دوسرا منصب کے ساتھ محبت، حب جاہ، اور دونوں خطرناک ہیں۔ تو لہذا صبر کے ذریعے حب مال کا علاج کیا گیا ہے اور نماز کے ذریعے حب جاہ کا علاج کیا گیا، کیونکہ حب جاہ سے دستبردار ہونا اتنا آسان نہیں، اس لیے نماز کو گراں قرار دیا گیا ہے، کیونکہ نماز میں انسان کو اپنی عاجزی اور گویا خشوع خضوع کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اور ناک اور پیشانی زمین پہ رکھنی پڑتی ہے، تو یہ حب جاہ انسان کی ختم ہوتی۔ آگے ارشاد فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، فرمایا جو لوگ یقین رکھتے ہیں، یظنون یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی طرف وہ لوٹنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے، فرمایا کہ جو آخرت، یعنی بنی اسرائیل میں بھی طرح طرح کے لوگ تھے، بعض ایسے بھی تھے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، وہ ایمان بھی لے آئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہمیں تو سب کتابوں کے ذریعے معلوم ہے نبی علیہ السلام برحق ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، تو اللہ کی ملاقات کے وقت اللہ سے کیسے اللہ کے سامنے ہوں گے اور اللہ کو کیا منہ دکھائیں، تو وہ ایمان لے آئے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، کیونکہ وہ فکر آخرت، تو گویا فکر آخرت کی برکت سے انسان کا ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے اور انسان کے اعمال بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔